السلام علیکم، فیض نیوز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو، اور میں آپ کی میزبان ارم ذوالفقار۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیض نیوز کے ڈائریکٹر اور روزنامہ فیض عوام کے ایڈیٹر خورشید عباسی صاحب۔ جی عباسی صاحب، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے بعد اب تو حکومت کی اتحادی جماعت PMLF نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے 3 ماہ ملک کی سیاست کے لیے اہم ہے، قومی حکومت بن سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف اب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے اور پورے 5 سال تک حکومت کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے لاہور کی حکومت کے خلاف دھرنا بھی ملتوی کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی لانگ مارچ روک دیا، جبکہ عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ آ چکی ہے۔ موجودہ حکومت کی داخلی اور خارجی پالیسیوں پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ جی عباسی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ دیکھیں جی، ایک بڑے عرصے سے یہ اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اب گورنمنٹ گئی، اب گورنمنٹ گئی، اور تقریباً میرا خیال گورنمنٹ کے آنے کے 2 سال بعد ہی اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ اور ظاہر مسلم لیگ نون یا PDM یہ پہلے دن سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا، انہوں نے جو ہے وہ ریلیاں بھی نکالی، لانگ مارچ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور پیپلز پارٹی نے آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں جو ہے مہنگائی کے خلاف اور موجودہ گورنمنٹ کے خلاف ایک بڑی جو ہے تحریک چلائی، اور ملک بھر کے شہروں میں جو احتجاج بھی ہوا، سب کچھ ہوا۔ جی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے جو چیزیں رکھ کے اور اس گورنمنٹ کو نشانہ بنایا گیا، تو اس کے حوالے سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن ساتھ ساتھ حکومت کی ترجمانوں کا بار بار یہی موقف سامنے آتا تھا کہ یہ گورنمنٹ نہیں جائے گی، ہم اپنے پورے 5 سال جو ہے حکمرانی کریں گے، جو آئینی مدت ہمیں جس کی آئین نے اجازت دی ہے۔ تو اس سے چیزیں چلتی رہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ بیچ میں ان کے اتحادی بھی آپس میں کچھ ناراض ہوئے، خاص طور مسلم لیگ کاف نے جو ہے حصہ مانگا تھا اقتدار میں تحریک انصاف سے، وہ ان کو شکایت تھی کہ وہ ہمیں اپنا حصہ نہیں ملا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر جو تھوڑا بہت ان کو جو وزارتیں ملی بھی تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پاور نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ ہمارے جو کام نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کا اعتراض جو ہے وہ MQM نے بھی کیا کہ ان کو فنڈس نہیں دیے جا رہے ہیں، اور ان کے جو مطالبات وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہیں، ان کے اپنے مطالبات کی لسٹ تھی۔ اس طرح اختر میگل بھی ان کا اتحادی تھا، وہ تو چھوڑ کے چلے گئے، وہ پہلے وہ اتحادی جو نہیں چھوڑا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اب پہلی مرتبہ جو جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی، مسلم لیگ فنکشنل نے جو ہے اس کے صدر الدین شاہ صاحب کا بیان آج چھپا ہے مختلف اخبارات میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والے 3 جو ماہ ہیں بڑے اہم ہیں، اور اسی دوران جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور قومی حکومت بن سکتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایک کھل کے بات کی ہے صدر الدین شاہ صاحب نے کہ ملک میں اس طرح حالات ہو گئے ہیں کہ قومی حکومت بن سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے میں بھی اس کو اہم سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اتحادی بھی ہیں تحریک انصاف کے، اور ان کے ساتھ شریک بھی ہیں اقتدار میں، اور اس کے بعد میں اس طرح کے بیان جو دیا ہے، یہ بالکل اس بیان کو جو ہے وہ سیاسی حلقے بڑی اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ دال میں کالا ہے۔ اچھا، اگر اس طرح کی بات جب مسلم لیگ نون والے کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کرتی ہے یا مولانا فضل الرحمان کرتا ہے، تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سیاسی مخالف ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب اندر ایک اتحادی اس طرح بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی صداقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب قومی حکومت کیسے بنے گی، اس کا اسٹرکچر کیسا ہوگا، اور کن کن کو ان میں شامل کیا جائے گا، کیا یہ موجودہ جو حکمران ہیں یا ان کے اتحادی وہ شامل ہوں گے، جو باہر بیٹھے حزب اختیار میں کیا ان کو بھی حصہ دیا جائے گا؟ سب کو خوش کرنے کے لیے ایک قومی حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو خوش کرنے کے لیے حصہ پتی سب کو دیا۔ قومی حکومت کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ بس یہ حالات اس طرح سے بن جاتے ہیں جو ابھی یہ حالات بن چکے ہیں۔ جب ایسے حالات بنتے ہیں اور حزب اختلاف کا دباؤ بڑھتا ہے اور حزب اقتدار میں دم نہیں ہوتا، یا ان کے اوپر بالکل اس طرح ثبوت سامنے آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد صورتحال تھوڑی بگڑ جاتی ہے سیاسی طور پہ۔ تو جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات بھی کریں اور دوسرے کی بھی سنیں۔ تو اگر جب آپ جمہوریت میں اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر جمہوریت کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، پھر معاملات جو ہیں گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو قومی حکومتیں ہم نے ماضی میں بنی ہیں، اس وقت بنی ہے جب اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے کہ حزب اختلاف بھی جو ہے وہ شدت اختیار کر دیتی ہے احتجاج کے حوالے سے، اور گورنمنٹ میں بھی وہ پاور نہیں رہتا کہ وہ اس کی مزاحمت کرے یا ان جو غلطیاں کریں ان کا تدارک کرے یا ان کو فیس کرے۔
تو جب اس طرح صورتحال بنتی ہے تو بیچ کے لوگ جو ہیں وہ بچ بچا کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس طرح بات کرتے ہیں چلو بھائی قومی حکومت بناتے ہیں، اس میں سب کو حصہ ملے گا، سب شامل ہوں گے، وہی قومی حکومت جو ہے انتخابات کرائے گی، تاکہ اگر اس وقت تحریک انصاف انتخابات کراتی ہے تو ظاہر ان پہ داخلی کا الزام بھی لگ سکتا ہے، اور پھر سیاسی کشیدگی جاری رہ سکتی ہے۔ اس سیاسی کشیدگی کے خاتمے کے لیے اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ ایک قومی حکومت بنائی جائے، سب کو پاور شیئرنگ دی جائے، اور اس کے بعد جو ہے معاملات جب پرسکون ہو جائیں اور بہتر کی طرف جائیں تو پھر الیکشن کرایا جائے، اس میں سب حصہ لیں، تاکہ پھر اس پہ کسی پہ کوئی الزام نہ لگے، کیونکہ ریاست جو ہے جب اس کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح کے اختلافات جو بالکل آگے سطح تک چلے جائیں، تو اس میں یہاں تک کہ جب اسمبلیوں کے اندر اجلاس ہو تو وہاں چیخو پکار ہو، وہاں قانون سازی میں جو ہے وہ ریئیکٹ ہو اور ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، یا جہاں پہ کاپیاں پھاڑ کے پھینک دی جائیں قانونی مسودوں کی، یا ٹیبلوں پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اختیار کریں یا ہاتھا پائی کریں۔ ابھی حال ہی میں جو اجلاس ہوا ہے قومی اسمبلی کا، جس میں منی بجٹ پیش کیا گیا، اس میں تو ہاتھا پائی ہوئی اور ایک خاتون رکن نے کہا کہ اس کی انگلی ٹوٹ گئی۔ تو جب معاملات یہاں تک پہنچے تو پھر ایسا چیز بنتی ہے، اور حالات جو ہیں اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کو صبر تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اگر قومی حکومت سے بچنا ہے تو ان کو طریقے سے حزب اختلاف کو ڈیل کرنا چاہیے۔ سر، آپ کو لگتا ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں گے؟ لگ نہیں رہا نا، کیونکہ ابھی تک ایک درجن سے زائد جو ہے وہ ترجمان ہیں وفاقی حکومت کے، جو بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ ترجمانی کرتے ہیں اور بیان بازی کرتے ہیں، اور جس کا ریئیکشن پھر لازمی ہوتا ہے، جواب در جواب ہوتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا بھرا پڑا ہے، یعنی جواب در جواب، الزامات کے بعد تصدیق تردید، ان میں چیزیں ایک بڑے عرصے سے چل رہی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے۔ سر، آپ کو لگتا ہے اس میں یہ 5 سال پورے ہو جائیں گے؟ تو نہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور دعا کے ساتھ جمہوریت کے حق میں بات کر سکتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ جمہوریت اگر ہے آئینی مدت میں پوری کرنی چاہیے، لیکن حالات جب بیچ میں آتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اب اس کو جو پتھر پڑے گا تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس پتھروں سے بچنے کے لیے، اپنے شیشے کے گھر کو بچانے کے لیے ان کو اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے، یا اس طرح کے رویے اختیار کرنے چاہیے، یا اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے جو ان کے قد سے زیادہ بڑی نہ ہوں۔ کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے قد سے اونچی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے تو فلاں کر دیں گے، اور پورے سسٹم کو ایک چیلنج کر دیا جاتا ہے، اور جہاں ان کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو رون دیا جاتا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس طرح کے رد عمل جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں، جو رد عمل ابھی آ رہا ہے اس میں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اپنی جگہ، بے روزگاری اپنی جگہ، اور دیگر معاملات جو روپے کی قدر خطرہ تک جو گر چکی ہے، اور آگے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں حزب اسلام کی طرف سے کہ یہ روپے کی قیمت بہت زیادہ جو گرے گی، جو سروائیو نہیں کر سکے گا، اور ڈالر پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا، جس کی وجہ سے ہم نے جو اب تک لون لیا ہے اس کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں حقیقتیں نظر آ رہی ہیں۔ اب ان کو آپ کس طرح کنٹرول کریں گے، یہ ذمہ داری وقت کے حکمرانوں کی ہے کہ وہ کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی کہیں پہ بھی کوئی کمزوری ہے یا ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے اس طرح کی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مسائل ظاہر پیدا ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہو، کیونکہ جب ان کے اپنے ادارے کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں کہ دال میں کالا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال بدل جائے۔ سر، تحریک انصاف کا دعویٰ صحیح ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں موقف و درست سمجھا جائے؟ دیکھیں، حزب اختلاف ظاہر ہے اس کا اپنا کردار ہے، پہلے دن سے ان کا یہ کردار ہمیں نظر آ رہا ہے، اور حزب اختلاف دیکھیں کبھی حزب اختلاف کے لوگ بہت زیادہ الرٹ اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور کبھی فارملٹی کے طور پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اسمبلیوں کے اندر۔ تو اب حزب اختلاف ہمیں اسمبلی کے اندر بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اسمبلی کے باہر بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بیچ کی قوتیں ہیں جو بچا کراتی ہیں، جو سسٹم کو ڈیل ہونا نہیں چاہتی یا نہیں کرنے دیتی، یا اس کو سموتھلی چیزوں کو چلانے کے لیے جو بچا والے لوگ ہیں، ان کا کردار جو ہے وہ بنتا ہے۔ ان کا کردار اسی صورت میں سامنے آتا ہے قومی حکومت کی صورت میں، کیونکہ آپ کو حزب اختلاف کو مطمئن کرنا پڑے گا۔
اگر حزب اختلاف کو بھی آپ بالکل دیوار سے لگائیں گے تب بھی آپ کا کام نہیں چلے گا. اگر جمہوری عمل کو بریک لگائیں گے تب بھی ایک ملک کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ان چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے محتاط طریقے سے جو ہے ان کو کام کرنا پڑے گا تاکہ ان چیزوں کو بہتر انداز سے, کیوں کہ ہمارے پاس ابھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں غلطی کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے روپے کی قیمت جو ہے وہ گر چکی ہے, ڈالر اعلیٰ سطح پہ پہنچ گیا ہے, معاشی حالات ہمارے وہ صحیح نہیں ہیں. اور دوسری بات ہم زرعی ہماری جو قومی معیشت زراعت ہے, اور زراعت کے حوالے سے جو ہے وہ یعنی عجیب قسم کے فیصلے ہوتے ہیں, اور ان کو ہم اپنی زراعت کو نہیں بچا پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کھیت کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے زرعی پانی غائب ہو جاتا ہے, اس کی جگہ تقسیم ہے اس میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان چیزوں کو کیونکہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے زراعت ہمارے یہاں. جس طرح یوریا کھاد گم ہو گئی ہے, اب دیکھا اب گندم کا زمانہ ہے اور اس میں ان کے لیے جو ہے کھاد بہت ضروری ہے. اب ان ٹائم پہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے ایک منصوبہ بندی کے تحت کھاد جو ہے وہ غائب کر دی گئی, اس کا ذخیرہ کر دیا گیا. اور چوری چھپے جو بڑے بڑے زمیندار ہیں اپنے سوس لگا کے اور چھپکے سے رات کو جو گاڑی میں کھاد بھر کے اپنے اپنی زمینوں پہ لے جاتے ہیں. جو عام جو کسان ہے, جو عام چھوٹا زمیندار جو ہے جس کے پاس 10-15 ایکڑ زمین ہے, وہ پریشان بیٹھا, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس میں بھی وفائی گورنمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے اگر سندھ میں ایشو پیدا ہوا ہے تو. کیونکہ جب آپ ابھی کردار ادا نہیں کریں گے تو آگے اگلے سال آپ کہیں گے بھائی ہمارے جو ہے گندم کی کمی پیدا ہو گئی. اب پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے اثرات تو ملک پہ پڑ رہے ہیں نا. تو یہ پچھلے 1 مہینے سے مارکاٹ چل رہی ہے سندھ کے اندر, سندھ کے مختلف اضلاع میں, جس میں کسان یہ سب احتجاج بھی کر رہے ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. اب ان کو کنٹرول کرنا بھی وفائی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر وفائی گورنمنٹ اس میں الرٹ ہو جائے, اور کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں ایک بڑے عرصے سے سخت جنگ جاری ہے, ٹھیک ہے. وفائی گورنمنٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ پہ تنقید کرتی ہے, اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وفائی گورنمنٹ پہ تنقید کر رہی ہے. یہ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ برے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ برے ہیں. تو اس میں بھی جب کھاد کا معاملہ آیا تو وفائی گورنمنٹ خاموش رہی. انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. ان کا کام تھا کہ ادھر مداخلت کرتے اور دیکھتے اگر واقعی جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی, اور اوپن میرٹ پہ جو ہے وہ کھاد کی تقسیم ہوتی. اور اینڈ ٹائم پہ بلیک میلنگ پہ بھی نہیں مل رہی, بلیک پہ بھی نہیں مل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کھاد کو چھپا دیا گیا ہے. بالکل. اور بڑے بڑے لوگوں جو بڑے زمیندار ہیں جن کے اثر رسوخ ہیں ان کو یہ کھاد مل رہی ہے. عام زمیندار جو ہے, ہم اسی میں بس نہیں پڑتے کہ عام زمیندار یا بڑا زمیندار. مسئلہ ہے کہ مجموعی طور پہ اگر گندم کی پیداش کم ہوتی ہے تو آپ تو متاثر آپ کا ملک ہوگا. تو اگر اس سطح پہ ہم سوچنا شروع کر دیں تو پھر کردار بنتا ہے سندھ گورنمنٹ کا بھی اور وفائی گورنمنٹ کا بھی. لیکن سندھ گورنمنٹ کا بھی کوئی خاص کردار نظر نہیں آ رہا کہ وہ جو اس معاملے کو دیکھے, اس حوالے سے کوئی کوششیں کریں, کوئی جو ہے وہ چھاپے مارے جہاں جہاں ذخیرے ان کو برآمد کیا جائے. یہ تو سوشل میڈیا ہے جس نے سیاسی طور پہ یا سیاستدانوں کا کردار کو ننگا کر دیا ہے. اب کوششن کی یہ ہے کہ شاید سوشل میڈیا ہی بند ہو جائے تو شاید کوئی بچت ہو جائے, لیکن سوشل میڈیا ان مسائل کا بڑا تعاقب کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اگر کھاد کی بات کریں تو رات کے سناٹے میں چوری چھپے پولیس SHO جو ہیں اس علاقے جس زمیندار کے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ جتنے اپائنٹمنٹ ہوتی ہے جو ضلعی سطح پہ یا تحصیل سطح پہ ایون ڈویژنل سطح پہ, وہ تقریباً MPs MLAs اور ان سردار وڈیروں کی فرمائش پہ جو ہے افسران تعینات ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے کام بھی لیتے ہیں, جس کو جہاں استعمال کرنا ہے ان کو استعمال کرتے ہیں. عام آدمی جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ, چاہے امن امان کا مسئلہ ہو, چاہے ڈکیتیوں اغوا برائے تاوان ہو, دوسری چیزیں جو بھی کرائم جس قسم کا اسٹریٹ کرائم ہو, تو اس میں ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا. وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں کھاد بات کے یا اس طرح کی چیزیں. تو اس میں دیکھیں کہ رات کے سناٹے میں ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ, ایک SHO جو اس کی نگرانی میں جو ہے وہ کھاد شفٹ ہو رہی تھی ایک جگہ دوسری جگہ, کیونکہ ایک بڑے ایک سردار کا نام لیا جا رہا تھا, ان کی طرف ہم جا رہے ہیں دیکھیں رات کے سناٹے میں. اب یہ تو یعنی پریشر بڑھ گیا ہے سرداروں پہ کہ اب یہ پہلے دن دہاڑے کام کرتے تھے, اب چھپ کے رات کو کرنے پڑتے ہیں. اتنے جو شعور آیا ہے خاص طور سوشل میڈیا کی وجہ سے,
اور میں تو سندھ کی بات کروں گا، یہاں پہ بہت زیادہ شعور آیا ہے، اور لوگ جو ہیں خاص طور نوجوان جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز پہ تنقید کرنے کے تیار ہیں. آپ نے دیکھا ادھر جو واقعہ ہوا تھا کراچی کے علاقے ملیر میں، ناظم جوکھو کے جو ہے وہ ایک شکار کھیلنے پہ منع کرنے پہ تشدد کر کے قتل کرایا ایک سردار نے، اس کے اپنے سردار نے. اس کے بعد ابھی کوہستان میں ایک اور سردار کا کزن جو ہے اس طرح شکار کرنے گیا تو لوگ ڈنڈے لے کے نکل آئے گھروں سے کہ آپ یہاں شکار نہیں کر سکتے، اور وہ معافی مانگ کے جانا پڑا. اور وہاں پہ نوجوان نے ویڈیو بنانا شروع کر دی، انہیں ہاتھ جوڑے کہ بھائی ویڈیو نہیں بنائے. اب یہ جو سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے، یہ میں سمجھتا اس نے بڑا کام دکھایا. اب اس میں حکومت کے وقت جو ہے خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے بڑی اچھی باتیں کی، بڑے اچھے نقشہ کھینچا تھا کہ اصل مسائل کیا ہیں. انہوں نے بالکل سرداروں کے خلاف بات کی تھی. اب آہستہ آہستہ سردار ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. بالکل بھٹو نے بھی سردار کے خلاف بات کی، لیکن آگے چل کے سردار ان کی پارٹی کا حصہ بن گئے. اب شہروں میں بھی سردار پیدا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ بھی جو سرمایہ دار ہیں وہ نگرانی کر رہے ہیں باقاعدہ، جو تنظیموں کو ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور پھر انہی کے اشاروں پہ وہ تنظیمیں چلتی بھی ہیں. یہ ہمیں نظر آ رہی ہے ہر چیز. تو ہر جگہ جو ہے اپنی پیسوں کو ترجیح جاتے ہیں. انہوں نے کہا نا کہ نواز شریف نے نعرہ لگایا کہ بھائی ووٹ کو ترجیح دو، ووٹ کو اہمیت دو، ووٹ کی عزت کرو، لیکن لوگ تو دولت کو ترجیح دیتے ہیں، دولت کی عزت کرتے ہیں. تو یہ ماحول کس طرح کیوں بنایا گیا؟ تو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے خاص طور حکمرانوں کو. اور خاص طور عمران خان صاحب سے گزارش ہوگی کہ انہوں نے ایک اقتدار میں آنے سے پہلے نوجوان ایک بڑی جو ہے وہ ہمت افزائی کی تھی. ان کے لیے بڑی باتیں تو آج بھی اچھی کر رہے ہیں. وہ مسئلہ باتوں کا نہیں ہوتا، بات ہے کہ اب رزلٹ کیا آتا ہے، آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. تو اگر انہوں نے کرپشن کے خاتمے میں بات کی تھی وہ تو نہیں ہوئی ابھی تک، کرپشن تو جاری ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو مجموعی طور پہ جو ہے اگر دیکھا جائے کہ صورتحال ماضی کے مقابلے میں خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ان کو ٹھیک کریں. جی عباسی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان ارم ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.